أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے اور اس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اس کتاب میں انہوں نے فقہی احکام و مسائل اس انداز سے جمع کیے ہیں کہ انہوں نے کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کی، کسی خاص مسلک کی سائیڈ نہیں لی، بلکہ انہوں نے یہ مسائل، یہ احکام قرآن و حدیث کے مطابق ذکر کر دیے۔ جس قول کو راجح سمجھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا تذکرہ کر دیا، کسی خاص مسلک کا مقلد بننے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب ایک منفرد کتاب ہے، اور اس کتاب میں داخلی طور پہ، اندرونی طور پہ کئی کتب ہیں۔ ان کتابوں میں سے ہم پڑھ رہے ہیں کتاب نمبر 9 کتاب الطلاق، اور اس کتاب میں ہمارا آج کا موضوع ہے عدت کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے عدت کہتے کس کو ہیں؟ عدت جو ہے، یہ لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا۔ فعلتن کے وزن پہ ہے، اور اس سے مراد گنے ہوئے دن ہیں۔ عدت سے مراد کیا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اسے فوری طور پہ کسی اور جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مخصوص مدت، ایک متعین مدت، ایک مقرر مدت گزارنی ہوگی۔ وہ مدت گزر جائے گی تو پھر اس کو کسی اور جگہ شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ مدت کبھی چاند مہینوں کی شکل میں ہوگی، قمری مہینوں کی شکل میں ہوگی، کبھی ہر مہینے آنے والے خون، حیض، پیریڈز کی شکل میں ہوگی، اور کبھی ولادت کی شکل میں ہوگی کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے عدت کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق کب دیں؟ اس موقع پہ دیں جب ان کی عدت کا آغاز ہو سکتا ہو۔ عدت کے وقت ان کو طلاق دیں، یعنی کہ حیض میں طلاق نہ دیں، بلکہ جب وہ حیض سے فارغ ہو چکی ہوں اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئی نیا تعلق قائم نہ کیا ہو، تو اب آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں۔ فطلقوہن لعدتہن، ان کو طلاق دیں ان کی عدت کے آغاز پہ، ان کی عدت کے وقت پہ۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کے ایام کو شمار کریں، عدت کو شمار کریں، گنتی کریں۔ تو یہاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدت کا لفظ کتنی بار استعمال کیا ہے؟ جی مزمل بھائی، جی 2 بار۔ چلیں، تو 2 بار لفظ عدت یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ تو یہی جو عدت ہے اسی کا تذکرہ ہوگا آج کے درس میں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہی للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض ب3 حیض ومن غیرہما ب3 اشہر۔ عدت طلاق کی وجہ سے ہو اور عورت حمل کی حالت میں ہو تو عدت کیا ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونا۔
کسی عورت کو طلاق دی گئی ہے، اور جب طلاق دی گئی ہے تو کس حالت میں ہے؟ حمل کی حالت میں، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ طلاق کے ایام میں، اسے پتہ چلا کہ حمل کے ایام میں، حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور حمل کی حالت میں طلاق دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ طلاق یافتہ عورت جب حمل کی حالت میں ہو تو اس کی عدت یہ ہوگی کہ حمل سے فارغ ہو جائے۔ حمل سے فارغ ہونے میں چاہے 1 مہینہ لگے، چاہے 2 مہینے لگے، چاہے 3 4 5 6 7 8 9 جتنے بھی لگ جائیں۔ دلیل اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ طلاق آیت نمبر 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو عورتیں حمل کی حالت میں ہوں، اجلہن، ان کی مدت، ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس طلاق یافتہ عورت کا معاملہ واضح ہوا جس کو حمل کی حالت میں طلاق دے دی جائے کہ اس کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ جہاں تک تعلق ہے اس عورت کا جس کو طلاق دی گئی اور وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ اسے حیض کا خون آیا کرتا ہے، تو اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ 3 حیض، 3 پیریڈز، 3 بار حیض کے خون کا آنا۔ دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، یعنی کہ 3 حیض مکمل ہونے سے پہلے انہیں کسی اور جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ 3 حیض انتظار کریں، شاید ان ایام میں، اس مدت میں ان کو طلاق دینے والا خامد ان سے رجوع کر لے، سلو کر لے، اور اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس کا رجوع عورت کو ماننا پڑے گا، چاہے یا نہ چاہے۔ شرط یہ ہے کہ طلاق کون سی ہو؟ پہلی یا دوسری۔ البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ 3 قروء، لفظ کیا استعمال کیا قرآن کریم میں؟ 3 قروء انتظار کرنا ہوگا۔ اور قروء اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کرام میں اس کے معنی میں اختلاف ہے، کیونکہ عربی لغت میں اختلاف ہے۔ عربی لغت میں اس لفظ کے 2 معنی ہیں۔ آپ اختلاف نہ کہیں، آپ کہیں کہ ایسا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں مشترک، یعنی کہ جس کے ایک سے زیادہ معانی ہوں، تو اس کا معنی حیض بھی ہوا کرتا ہے، طہر بھی ہوا کرتا ہے۔ طہر کہتے کس کو ہے ویسے؟ عورت کا حیض سے فارغ ہو جانا، فارغ ہونے کے بعد جو اس کے ایام ہیں آئندہ حیض تک، ان ایام کو طہر کے ایام، طہارت کے ایام، پاکیزگی کے ایام کہا جاتا ہے، یعنی کہ حیض نہ ہونے کے ایام۔ تو یہاں پہ قروء سے مراد حیض ہے یا طہر؟ شافی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد طہر ہے، یعنی کہ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ کسی اور جگہ شادی کرنے سے پہلے انتظار کریں 3 طہروں کا۔ اور حنفی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قروء سے مراد حیض ہے۔ میں اور آپ کن کے ساتھ ہیں؟ شافیوں کے ساتھ کہ حنفیوں کے ساتھ؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں شافی درست ہیں یا حنفی درست ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلائل کیا تقاضا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی تائید کن کے ساتھ ہے۔ تو صحیح بات یہاں پہ یہ ہے کہ قروء سے مراد حیض ہے، یہ ان کے حنفی لوگوں کا موقف یہاں پہ درست ہے، حق بات کے زیادہ قریب ہے۔ دلیل کیا ہے؟
دلیل اس بات کی، دلیل کس بات کی دلیل لگاؤں میں ذرا، کہ یہاں اس آیت میں جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 228، اس میں قنوت سے مراد حیض ہے یا طہر ہے؟ حدیث پڑھنے لگے ہیں جسے روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، وہاں پہ نمبر ہے 297 297، امام ترمذی نے نمبر ہے 126 126، امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 625 یعنی کہ 625، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ جو الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ترمذی شریف کے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس عورت کے بارے میں جسے خون استحاضہ آتا ہو۔ خون استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ حیض کے خون کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو خون استحاضہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، خون حیض علامت ہے عورت کے جوان ہونے کی، خون حیض علامت ہے عورت کے صحت مند ہونے کی، جبکہ خون استحاضہ یہ بیماری ہے۔ والدین اپنی بیٹی کا علاج کراتے ہیں جب اس کی عمر زیادہ ہو جائے اور ابھی تک خون حیض شروع نہ ہوا ہو، کیا کرتے ہیں؟ اس کا علاج کرواتے ہیں، جبکہ خون استحاضہ آنے پہ علاج کیا جاتا ہے کہ کیوں آ رہا ہے۔ خون حیض کے بارے میں علاج کروایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں آ رہا، اور خون استحاضہ کے بارے میں علاج کروایا جاتا ہے کہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ کوئی صحت کی علامت نہیں ہے، تو اس کا علاج کروایا جاتا ہے۔ تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، کئی ہماری بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، کئی ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خون آتا ہے اور وہ بیچاری ازمائش میں مبتلا رہتی ہیں، اور جو ان میں سے نیک ہوتی ہیں، متقی ہوتی ہیں، انہیں فکر رہتی ہے اپنی نمازوں کی، انہیں فکر رہتی ہے اپنے روزوں کی، اس لیے وہ بیچاری یہ مسئلہ پوچھتی رہتی ہیں اور ٹینشن میں مبتلا رہتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا اس عورت کے بارے میں جسے خون استحاضہ آتا ہو کہ تدع الصلاۃ، یہ نماز نہیں پڑھے گی، یہ نماز سے دور رہے گی، یہ نماز چھوڑے رکھے گی، ایام اقرائہا، اپنے قلوع کے ایام میں۔ کن ایام میں؟ قلوع کے ایام میں۔ اب بتائیے عورت کن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی؟ طہر کے ایام میں کہ حیض کے ایام میں؟ حیض کے ایام میں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس عورت کے بارے میں جسے خون استحاضہ آتا ہو کہ جب اسے خون حیض آ رہا ہو، ایام اقرائہا التی کانت تحیض فیہا، ترمذی میں مزید وضاحت ہے کہ وہ عورت جسے خون استحاضہ آتا ہے وہ حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ ثم تغتسل، جب حیض کا خون ختم ہو جائے گا کیا کرے گی؟ غسل کرے گی۔ اور اب خون تو اسے اب بھی آ رہا ہے، لیکن اب کون سا آ رہا ہے؟ استحاضہ۔ وتتوضا عند كل صلاة، اب چونکہ خون استحاضہ آتا ہے ہر نماز کے موقع پہ وہ وضو کرے گی، اور وضو سے پہلے کیا کرے گی؟ استنجا وغیرہ کرے گی، خون کو صاف کرے گی۔ وتصوم، اور نماز روزے رکھے گی، وتصلی، نمازیں پڑھے گی چاہے خون استحاضہ آتا ہو، کیونکہ خون استحاضہ میں عورت نماز پڑھنے کی مکلف ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی پابند ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں جو لفظ ہے ثلاثۃ قروء، اس سے مراد حیض لینا چاہیے، طہر نہیں لینا چاہیے۔ تو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ اور اگر طلاق یافتہ عورت وہ ہے جسے خون حیض آیا کرتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے کہ 3 حیضوں سے فارغ ہو جائے۔ وَمِنْ غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ جو عورت ہوگی وہ کون ہو سکتی؟ ان دونوں، پہلے تو ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 حمل والی، نمبر 2 وہ جس کو خون حیض آیا کرتا ہے۔ اب رہ گئی وہ عورتیں جو نہ حمل کی حالت میں ہیں اور نہ ہی انہیں خون حیض آیا کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ چھوٹی لڑکی جس کی شادی ہو گئی ہے بلوغت سے پہلے ہی، ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی،
تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں وہ چھوٹی لڑکی جو بھی بالغ نہیں ہوئی اس کی شادی کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ والدین اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے کر دی جائے تو مناسب ہے، تو اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اسلام تو سہولت دیتا ہے، اسلام اس معاملے میں نرم دین ہے۔ جب والدین سے بڑھ کر بچی پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، والدین سے بڑھ کر بچی پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جب والدین فیصلہ کر رہے ہیں کہ بچی کی شادی کر دی جائے تو کسی اور کو اعتراض کرنا زیب نہیں دیتا۔ دیکھیں، کسی غریب مسلمان بھائی کی بچی ہے، بڑی بڑی لگتی ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوئی، اور اس کو موقع مل رہا ہے بہت ہی اچھے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا، اگر وہ یہ عذر کرے گا کہ میری بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی، آپ انتظار کریں، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ انتظار نہ کریں۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی بچی کی شادی بالغ ہونے سے پہلے ہی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محمد الرسول اللہ رشتہ مانگے سیدہ عائشہ کا، جن سے بہتر انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا، تو ابو بکر صدیق کو زیب نہیں دیتا کہ آگے سے کہیں میری بچی چھوٹی ہے۔ وہ تو کہیں گے میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے اعزاز ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اسلام دین اعتدال ہے، نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی بے جا سختی کا قائل ہے۔ اسلام نے یہ معاملہ بچی کے والدین کے ہاتھ میں دے دیا ہے، لیکن جو لوگ آج کل شور شرابہ کرتے ہیں کہ چھوٹی بچی کی شادی کرنا یہ ظلم ہے، یہ سب سے بڑے بچیوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ عورتوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بچی، اس کی شادی ہونے جا رہی ہے کسی اچھی جگہ، اور آپ لوگوں نے شادی نہیں ہونے دی، بچی بھی چاہتی تھی، بچے کے والدین بھی چاہتے تھے، آپ رکاوٹ بن گئے۔ اب ہو سکتا ہے بچی کی شادی بالکل غیر مناسب جگہ پہ ہو، تو یہ بچی کا فائدہ نہیں کیا گیا بلکہ اس پہ کیا کیا گیا؟ ظلم کیا گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ قانون سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹے بچے، ان کو کسی فیکٹری میں کام نہیں دینا، ان کو کسی گھر میں کام نہ دیا جائے کیونکہ ان کی پڑھنے کی عمر ہے، اور ان سے اس عمر میں کام لینا ان پہ ظلم و زیادتی ہے۔ تو کیا یہ گفتگو کرنے والے لوگ درست ہیں؟ غلط ہیں۔ ہاں، قانون بنائے بغیر آپ لوگوں کو ترغیب دے سکتی ہیں کہ بچوں کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، انہیں علم کی دولت سے آراستہ پہ راستہ کیا جائے، ان کو شعور تک پہنچنے دیا جائے۔ لیکن ایک گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، گھر کا سربراہ فوت ہو چکا ہے، ماں کی نگاہیں اب اپنے 12 سال کے بیٹے کے اوپر ہیں کہ کچھ کرے، اس کے پاس 7-8 بچے اور بھی ہیں، بچہ کام نہیں کرے گا تو گھر نہیں چل سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ اچھا کام کر بھی نہیں سکتا، فوری طور پہ وہ اچھی مزدوری لا بھی نہیں سکتا، لیکن ابھی کام سیکھنا شروع کرے گا تو آئندہ 2 سال تک 3 سال تک امید ہے کہ وہ اچھا کما سکے گا۔ لیکن انسانی حقوق کے ٹھیکیدار پہنچ گئے، انہوں نے کہا نہیں جی، اس کو فیکٹری والے کام نہیں دے سکتے، فیکٹری والوں نے نکال دیا، ان کا کیا ہے، وہ کسی اور بڑے کو رکھ لیں گے۔ نقصان کس کا ہوا؟ اس غریب گھر کا ہوا، نقصان اس بچے کا ہوا، اور نقصان اس بچے کے چھوٹے بہن بھائیوں کا ہوا۔ تو اسلام ہی دین حق ہے، اسلام نے ایسا کوئی قانون نہیں دیا۔ اسلام ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، لیکن یہ قانون نہیں کہیں پہ دیا کہ آپ 12 سال کے بچے سے کام نہیں لے سکتے۔ آپ کام لیں، اس کو مناسب معاوضہ دیں، لیکن زبردستی کام نہیں دیں گے۔ وہ خود آیا کام مانگنے کے لیے، وہ خود گزارش کر رہا ہے کہ انکل مجھے کام دیا جائے، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھوک سے مار رہے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نہیں جی، ہم آپ کو کام نہیں دے سکتے۔ کام سے انکار کر کے ہم ظلم کریں گے، یا
رحم کا معاملہ کریں گے، ظلم کریں گے. اگر آپ یہ قانون بنانا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کام نہ دیا جائے تو پہلے یہ تنظیمیں میدان میں آئیں اور ایسے چھوٹے بچوں کو اپنی طرف سے ماہانہ سیلری دیں، وظیفہ دیں، پھر بنائیں یہ قانون، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو عورت حمل کی حالت میں نہیں ہے اور اسے حیض کا خون بھی نہیں آتا اور اسے طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. لیکن اس عورت سے مراد کون سی عورت ہے؟ نمبر 1 وہ جو اتنی چھوٹی ہے، کبھی بالغ نہیں ہوئی، حیض کا خون شروع نہیں ہوا، یا اتنی بڑی ہے کہ کسی زمانے میں حیض کا خون آیا کرتا تھا اب نہیں آتا، یا وہ ایسی ہے کہ جو اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن کافی مہینوں سے اس کو حیض کا خون نہیں آ رہا. تو ان سب کا حکم یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان سب کی عدت کیا ہے؟ کیوں جی؟ 3 مہینے ہے. 3 مہینے کون سے؟ قمری مہینے، چاند کے لحاظ سے. چاند کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ یا 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا، یا 30 دنوں کا یا 29 کا ہوگا. وہ 31 کا نہیں ہوگا، وہ 28 کا نہیں ہوگا. اب ہمارے پاس طلاق یافتہ عورتوں کی 3 اقسام ہو گئی. ایک وہ جو حمل کی حالت میں ہے، اس کا بتا دیا گیا کہ اس کی عدت کیا؟ حمل سے فارغ ہونا. دوسرے نمبر پہ وہ تھی جس کو حیض کا خون آیا کرتا ہے، اس کی عدت بتا دی گئی کیا ہے؟ 3 پیریڈز 3 حیض. تیسرے نمبر پہ دیگر عورتیں، اور جو دیگر عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. سوال یہ ہے کہ 3 مہینے 3 ماہ ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلی 2 عورتوں کی ہم دلیل دے چکے ہیں. ان کی دلیل سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض کے خون سے نا امید ہو چکی ہوں. کیا مطلب؟ کسی زمانے میں حیض کا خون آیا کرتا تھا اور اب نہیں آتا. ان ارتبتم، اگر تم شک و شبہ میں مبتلا ہو جاؤ، فعدتہن، تو ان کی عدت ہے 3 اشہر 3 مہینے. واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں، وہ بچیاں جن کو حیض کا خون آنا شروع ہی نہیں ہوا، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. تو واضح ہو گیا کہ چھوٹی بچی کی عدت کیا ہے. تو چھوٹی بچی کی شادی کرنا جائز ہے، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن سے ثابت ہوا. کیسے ثابت ہوا؟ قرآن سے. واللائی لم یحضن. تو جب قرآن سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ بخاری شریف کی ان احادیث کی تعویلیں کرتے پھریں جن میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تھا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی، شادی ہوئی، تو ان کی عمر 9 سال تھی. آپ کیوں انگریزوں سے اتنا ڈر گئے ہیں؟ ان کے طعنوں سے، ان کی ملامت سے خوفزدہ ہو کر آپ ان احادیث کی تعویل کرتے پھر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی 9 سے مراد 19 ہوگا، راوی بھول گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. کیوں آپ کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام کے دفاع کا یہ عجیب انداز آپ نے اختیار کیا ہے کہ اسلام کی جس چیز پہ کافر اعتراض کرے آپ اس کا انکار کر دیں کہ اسلام میں وہ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ اسلام کو بچاتے بچاتے خود کفر میں داخل ہو رہے ہیں. جو چیز موجود ہے قرآن میں اور حدیث میں، آپ انگریزوں سے ڈرتے ہوئے، کافروں سے ڈرتے ہوئے اور ملحدین سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں ہے ہی نہیں. وہ اعتراض کریں جناب تمہارا دین بڑا ظالم ہے، چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، آپ کہیں جی اسلام ہی ہے ہی نہیں. یہ کیا دفاع ہے اسلام کا؟ کسی بچے پہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کے ابو نے یہ بھی جرم کیا ہے، یہ بھی جرم کیا ہے، فلاں جگہ پہ یہ بھی انہوں نے کیا، فلاں جگہ پہ بندہ قتل کیا، فلاں جگہ پہ انہوں نے بدکاری کی ہے، تو جرائم سن کر آپ اپنے والد کا دفاع اس انداز سے کہیں کہ آپ کہیں جی میرا ابو ہی نہیں ہے وہ. یہ کون سا دفاع ہے؟ یا اگر آپ کے بیٹے نے ایسی حرکتیں کی ہیں اور آپ پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ کا بیٹا یہ حرکتیں کرتا ہے، تو آپ بیٹے کا دفاع اس انداز سے کریں کہ آپ کہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں.
یہ تو کوئی دفاع نہیں. تو آپ یہ بیان کریں کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے، اس میں کیا مسئلے ہیں، کیا فوائد ہیں، یہ بیان کریں. آپ نہیں بیان کر سکتے، خاموش رہیں، یا کسی اہل علم سے پوچھ لیں، کسی عالم دین سے رابطہ قائم کریں. امام شوکانی فرماتے ہیں وَلِلْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، اور وفات کی وجہ سے عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو وہ بھی فوری طور پہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتی، اسے عدت گزارنی ہوگی. اور عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن، 4 months اور 10 days. یہ جو وفات کی عدت بتائی گئی ہے، کتنی بتائی گئی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. یہ اس عورت کے لیے بھی ہے، یہ اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ اس کے خاوند کا تعلق قائم ہو چکا ہے، اور اس عورت کے لیے بھی ہے جس کا نکاح ہوا ہے لیکن خاوند نے ابھی تعلق قائم نہیں کیا تھا، یعنی کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی. دونوں کے لیے. دلائل کی طرف آتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 234 234، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تم میں سے جو مرد فوت ہو جائیں اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. 4 مہینے 10 دن سے پہلے ان کو کسی اور جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا تھا تو پھر عدت 4 مہینے 10 دن ہے، ورنہ یہ نہیں ہے. نہیں، عمومی بات ہوئی ہے. تو یہ آیت دونوں طرح کی عورتوں کے لیے ہے. ان عورتوں کے لیے بھی جن کا نکاح کے بعد میاں بیوی کے جن کا نکاح کے بعد اپنے خامند کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا، اور ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن کا نکاح تو ہوا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ خامند فوت ہو گیا، ان کی بھی عدت یہی ہے. اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ حدیث میں تفصیلی طور پہ رکھوں گا کیونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں. اس میں کیا ہے؟ بہت سے فوائد ہیں. ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر ہوگا 2114 2114، اور اسی طرح 2116 2116، دونوں کو ملا کر. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک عورت فوت ہوئی ہے، ہمارے یہاں پہ ایک عورت کا شوہر فوت ہوا ہے، اور اس نے ابھی تک اس عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا، خاص تعلق قائم نہیں کیا تھا، اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا. تو وہ فوت ہو گیا. اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کس صحابی کے پاس لوگ آئے ہیں جی؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس. ان کے پاس بار بار آتے رہے اور وہ بار بار معذرت کرتے رہے کہ ابھی میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچا. میں یہ پوری حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھنا چاہ رہا تھا؟ آپ لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے. میری توجہ ویسے آپ کی طرف ہے، اور آپ لوگوں کی توجہ کہ باہر سے کون آ رہا ہے.
تو میں پوری حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ پہلا مسئلہ تو ابھی معلوم ہو بھی گیا، پہلی نصیحت کہ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو جواب دینے میں جلدی نہ کریں، خصوصاً وہ لوگ جو علماء میں سے نہیں ہیں، دین کے طالب علم بھی نہیں ہیں، عام آدمی ہیں۔ تو آپ جس مسئلے کا جواب آپ کو یقینی طور پہ معلوم نہ ہو وہ جواب دینے کی آپ کوشش نہ کریں، کسی سے رابطہ قائم کریں، کسی عالم دین سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، کسی عالم دین کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہونا چاہیے جو آپ کی دینی رہنمائی کرتا رہتا ہو۔ کیا آپ کے دوستوں میں کوئی عالم دین ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ مرد ہیں، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ مرد ہیں اور آپ کا کوئی بھی عالم دین دوستوں کی صف میں شامل نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے دوستوں کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، اس میں کئی گلوکار موجود ہیں، کئی اداکار موجود ہیں، اس میں کئی ڈاکٹر موجود ہیں، کئی انجینئر موجود ہیں، کئی اسکول ٹیچرز ان میں ہیں، اور کئی گھریلو کام کرنے والے بھی ہیں، الیکٹریشین سے بھی آپ کا رابطہ رہتا ہے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی۔ ہر ایک سے آپ کے نمبرز آپ کے پاس ہیں، کسی عالم دین سے آپ کا اچھا رابطہ کیوں نہیں ہے؟ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس یہ لوگ آئے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کر رہے ہیں کہ بعد میں بتاؤں گا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ذرا سنیے الفاظ ان کے، کہتے ہیں فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا، میں اس بارے میں اپنی رائے پیش کرنے لگا ہوں۔ کیا پیش کرنے لگا ہوں؟ اپنی رائے۔ ان لها صداقا، کہ اس عورت کو حق مہر ملے گا، کا صداق نسائها، ویسا حق مہر جیسا حق مہر اس قسم کی عورتوں کو ملا کرتا ہے۔ ان کا حق مہر مقرر تو نہیں ہوا تھا، اب ہم مقرر کریں گے، خاوند تو چلا گیا، تو ہم دیکھیں گے اس قسم کی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں حق مہر کتنا ملا کرتا ہے، دیکھ لیا جائے کہ اس لڑکی کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس قبیلے میں اس قسم کی لڑکیوں کا حق مہر کیا ہوتا ہے۔ جو لڑکی اس لڑکی کی طرح ہو، قد و قامت کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، دیگر خوبیوں کے لحاظ سے، تو اس کا حق مہر عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ درمیانہ حق مہر وہ لے لیا جائے۔ اسے بھی پتا چلا کہ حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی موقع پہ حق مہر مقرر کیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسی موقع پہ ادا کر دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ جاری ہے، ابھی تو پہلا پوائنٹ آیا ہے، حق مہر کا مسئلہ حل کیا انہوں نے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ، اور اس لڑکی کو وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ حق مہر حالانکہ مقرر نہیں ہوا تھا، وہ بھی ملے گا، وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، حالانکہ خاوند کو ایک بار بھی اس کے قریب آنے کا موقع نہیں ملا۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور اس کے اوپر واجب ہوگا کہ یہ عدت گزارے۔ فَإِن يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر میری یہ رائے درست ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیکھیں، تکبر نہیں ہونا چاہیے، حقیقت بیان کریں کہ اگر درست ہے تو وہ ذہن میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے علم پہ کیا کرتا ہے؟ فخر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر میری رائے غلط ہے تو پھر یہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئًا، اللہ بھی میری رائے سے بری لا تعلق، اور اللہ کے رسول بھی میری رائے سے بری لا تعلق، ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم ان باتوں کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے جن کے بارے میں ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا، خود ہمیں بھی یقین نہیں ہوتا۔ فقام ناس من اشجع، تو اشجع قبیلے کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے جن میں ایک الجراح تھے، ابو سنان تھے۔ انہوں نے کہا یا ابن مسعود، اے عبداللہ بن مسعود، نحن نشہد، ہم شہادت دیتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاها فینا فی بروا بنت واشق، کہ ایسا ہی فیصلہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا تھا
ہماری ایک عورت بربا بنت واشق کے مسئلے میں، جبکہ اس کا خامن ہلال بن مرہ اشجعی فوت ہو گیا تھا۔ یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ ففرح عبداللہ بن مسعود فرحا شدیدا، عبداللہ بن مسعود بہت خوش ہوئے۔ حین وافق قضاءہ قضاء رسول اللہ، کیونکہ ان کا فیصلہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو گیا۔ یہ ہے خوشی کے لمحات، یہ ہے وہ چیز جس کے اوپر خوش ہونا چاہیے، علم کے اوپر خوش ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے قرآن و حدیث کے علم کی، قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دینے کی، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یعنی کہ عبداللہ بن مسعود کو خوشی کتنی ہوئی ہوگی، اس کی مثال میں دوں گا، شاید آپ اس مثال سے سمجھ سکیں جتنی خوشی آج ہمارے ہاں اس والد کو ہوتی ہے جس کی بیٹی، جس کا بیٹا شہر کے میٹرک بورڈ کو ٹاپ کرے۔ ہاں جی، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے۔ عبداللہ مسعود کو اتنی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن ان کے پاؤں زمین پہ لگ رہے ہوں گے، تکبر نہیں ہوگا، خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے درست جواب دینے کی توفیق دی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیوں رکھی تھی جی؟ جی ہاں، یعنی کہ ہم نے بھی مسئلہ پڑھا امام شوکانی کے ہاں کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن۔ پھر میں نے کہا تھا اگرچہ وہ عورت ایسی ہو کہ جس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن ابھی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، میاں بیوی دونوں ایک بار بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوئے، تب بھی عدت گزارنی ہوگی، اور وہ کتنی ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن۔ لیکن یاد رہے اسلام نے صرف عدت کا نہیں کہا، اسلام نے وراثت بھی دی ہے۔ کہا وراثت ملے گی، حق مہر ملے گا، اور عدت بھی گزارنی ہوگی 4 مہینے 10 دن۔ وَإِن كَانَتْ حَامِلًا فَبِالْوَضْعِ، اور اگر یہ عورت جس کا خاوند کیا ہوا ہے؟ فوت ہوا ہے، اگر حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل والی عورت کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے، چاہے اس سے طلاق ہو جائے، چاہے اس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اور دلیل یہاں پہ وہی ہے جو پہلے ہم نے آیت پڑھی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، سورہ طلاق آیت نمبر 4، کہ وہ عورتیں جو حمل کی حالت میں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ میں حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جائے، کیونکہ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اولات الاحمال، اگر اس آیت کی سے پہلے آیتیں پڑھی تو وہاں پہ تذکرہ طلاق کا ہی ہو رہا ہے، تو وہ حمل والی عورت سے مراد طلاق والی عورت ہے، جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ مراد نہیں ہے۔ تو آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5318، 5318، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1485، 1485۔ اور یہاں حدیث براہ راست بیان کرنے سے پہلے میں چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کے بعد یہ حدیث ذکر کی گئی، کیونکہ اس میں بھی ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، کئی دروس ہیں، کئی فوائد ہیں۔ روایت کرنے والے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف کو تو آپ جانتے ہیں، کون ہے بیٹا عبد الرحمن بن عوف؟ عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری ملی اور ایک مجلس میں ملی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ، وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا جی؟ محدث، عالم دین۔ یہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس، تو میں بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اور ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2۔ ابو سلمہ صحابی نہیں ہے، ابو سلمہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی ہیں۔ تو صحابی 2 بیٹھے ہوئے، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ، اور آدمی سوال کرنے کے لیے آیا کس سے؟
عبداللہ بن عباس سے. اسے سوال یہ کیا کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے اور اس کے فوت ہونے کے چند دنوں بعد ہی اس کی عورت جو ہے اس نے بچہ جنم دیا ہے, حمل سے فارغ ہو چکی ہے. اب بتائیے اس عورت کی عدت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی عدت ختم ہو چکی یا ابھی نہیں ہوئی؟ عبداللہ بن عباس نے کہا اقصل اجلینی, ایسی عورت جس کا خان فوت ہو جائے اور حمل کی حالت میں ہو, اس کی عدت ہوگی دور والی. کون سی عدت ہوگی؟ بولیے لفظ کون سی ہوگی؟ دور والی. کیا مطلب ہے اس کا دور والی؟ یعنی کہ قرآن میں آ گیا کہ جس کا خان فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, لیکن یہ عام عورت نہیں ہے, یہ حمل والی ہے. اب اگر حمل والی عورت خاوند کے فوت ہونے کے 20 دن کے بعد حمل سے فارغ ہو جائے, 50 دن بعد حمل سے فارغ ہو جائے, 2 مہینے کے بعد حمل سے فارغ ہو جائے, 3 مہینے بعد فارغ ہو جائے, تو ہم کہیں گے ابھی تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی, دور والی عدت گزارو, 4 مہینے 10 دن گزارو. اور اگر اس کی عدت گزر جائے 4 مہینے 10 دن لیکن ابھی حمل سے فارغ نہیں ہوئی, اب وہ کہے جی 4 مہینے 10 دن تو ہو گیا, ہم کہیں گے نہیں, جب بچہ جنم دو گی عمل سے فارغ ہو جاؤ گی تب تمہاری عدت ختم ہوگی. یہ موقف کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا, اور یہی موقف تھا امیر المؤمنین جناب علی کا. دونوں آل بیت میں سے ہیں, دونوں ہاشمی ہیں, دونوں نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ کے کزن ہیں, آپ کے قریبی ہیں, لیکن دونوں کا فتویٰ درست نہیں ہے معذرت کے ساتھ. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عدت جو ہے اس عورت کی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْعَلْنَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, یہ عدت ہے. کیا مطلب؟ حمل سے فارغ ہونا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو سلمہ کے نزدیک وہ عورت عدت سے فارغ ہو چکی, عدت ختم ہو چکی. عبداللہ بن عباس کے فتوے کے مطابق ابھی ختم نہیں ہوئی. ابو ہریرہ سن رہے تھے, ابو ہریرہ نے کہا میں تو اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں. کس کے ساتھ؟ ابو سلمہ کے ساتھ ہوں, لیکن عبداللہ بن عباس کے ساتھ نہیں ہوں. جب صورتحال یہ ہو گئی کہ اختلاف ہو گیا تو پھر عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام قریب کو بھیجا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس, ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ. تو پھر کیا ہوا؟ ام سلمہ نے کہا کہ اسلم قبیلے کی ایک عورت, کس قبیلے کی؟ اسلم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام تھا سبیعہ. گلفراز صاحب کیا نام تھا؟ سبیعہ. اسلم قبیلے کی ایک عورت جس کا نام تھا سبیعہ, یہ اپنے خامد کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ اس کا خان فوت ہو گیا جب کہ یہ حمل کی حالت میں تھی. اچھا, خامد کا نام ہے سعد بن خولہ, اور سعد بن خولہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی, لیکن ان کی موت آئی تو مکہ میں آئی, جب مکہ میں گئے ہوئے تھے, حج وغیرہ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ موت آئی. حج کے موقع پہ یا اس سے پہلے گئے تھے. تو نبی علیہ السلام کو بہت افسوس تھا. کس چیز کا؟ کہ سعد بن خولہ حالانکہ ہجرت کر چکے ہیں لیکن موت اسی شہر میں آئی ہے جہاں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. تو یہ آپ افسوس کیا کرتے تھے اس بات پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام. تو یہ ہے سعد بن خولہ, یہ ان کی بیگم سبیعہ فوت ہو گئی ہیں, بیوی حمل کی حالت میں ہے. اب بیوی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ایک صحابی نے جن کا نام تھا ابو السنابل بن باکک. تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا کہ میں معذرت کرتی ہوں, یعنی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مرد سے شادی کریں. اب ابو سنابل نے نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ یہ عورت کیا کرتی ہے, تو چونکہ بچہ پیدا ہو چکا تھا تو انہوں نے میک اپ وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا, زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی تھی, حالانکہ خامد کو فوت ہوئے صرف 40 دن ہو گئے تھے.
آج کل اگر کوئی عورت خاوند کو فوت ہوئے 40 دن ہوئے ہوں اور ولادت کی وجہ سے عمل سے فارغ ہو عدت سے فارغ ہو جائے اور پھر وہ اچھے کپڑے پہننے شروع کر دے, میک اپ وغیرہ کرنا شروع کر دے, تو اس کو لوگ زندہ تو نہیں چھوڑیں گے. حالانکہ اس کا حق ہے کہ اب وہ یعنی کہ اپنے جسم کا اہتمام کرے تاکہ لوگ اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں. لیکن یہ اسی معاشرے میں ہو سکتا ہے جو پاکیزہ معاشرہ ہو, جہاں دوسری شادی کرنے کو جرم خیال نہ کیا جاتا ہو. تو ابو سنابل نے اعتراض شروع کر دیا اور کہا کہ یہ عورت ابھی شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی. وہ کہنا کیا چاہتے تھے, عدت کتنی ہونی چاہیے؟ 4 مہینے 10 دن. تو اس نے ولادت کے بعد 10 دن مزید انتظار کیا. کتنے دن؟ صرف 10 دن. پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی اور آپ سے سوال پوچھا. آپ نے کہا ان کے ہی تم نکاح کر سکتی ہو, تم شادی کر سکتی ہو. تو یہ حدیث واضح طور پہ دلیل ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حمل کی حالت میں ہو, اس کی عدت کیا حمل سے فارغ ہونا, بلکہ علماء کرام کے الفاظ کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ادھر خاوند فوت ہوا, ادھر حمل سے وہ فارغ ہو گئی, 1 منٹ کے بعد ہی سمجھے اس کی عدت ختم ہو گئی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ولادت قریب ہوتی ہے, خاوند کے فوت ہونے کی خبر سنی, اسی وجہ سے حمل جو ہے وہ یعنی کہ حمل سے فارغ ہو گئی. تو خاوند کے فوت ہونے کے 1 منٹ کے بعد بھی فارغ ہو گئی ہے, اور ابھی تو خاوند کو غسل بھی نہیں دیا گیا, جنازہ بھی نہیں ہوا, یہ عدت سے فارغ ہو چکی ہے, کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے وہ 1 دن انتظار کر لے, مہینہ انتظار کر لے, تاکہ لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہ سکے, تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ شادی کرتی ہے, نکاح کرتی ہے خاوند کے فوت ہونے کے 1 منٹ کے بعد, جبکہ وہ حمل سے فارغ ہو چکی ہے, تو یہ اس کا حق ہے. اگر کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے گا تو وہ ظالم ہے. جی, وہ شریعت پہ اعتراض کر رہا ہے. اچھا, اس کے الٹ آپ آ جائیں, کسی مرد کی بیوی فوت ہوئی اور اس نے جنازے سے پہلے ہی کسی اور جگہ نکاح کر لیا, کیا آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. مرد کے اوپر عدت گزارنی واجب نہیں ہے. ہاں, اگر وہ اپنی بیوی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے پھر اسے انتظار کرنا ہوگا. پھر اسے مثال کے طور پہ اس نے اپنی بیگم کو کیا دی ہے؟ طلاق. کیا دی ہے؟ طلاق دی ہے. اور طلاق ہے پہلی. طلاق کون سی ہے؟ پہلی. یا طلاق نمبر 2 ہے. اور آپ کو پتا ہے طلاق نمبر 1 میں اور طلاق نمبر 2 میں کیا ہو سکتا ہے؟ رجوع ممکن ہے. اور عدت کے ایام میں یہ عورت اس کی ابھی کیا لگتی ہے؟ بیوی ہے, چاہے طلاق دے چکا ہے. انہی ایام میں اگر یہ فوت ہو جائے تو یہ طلاق یافتہ عورت اس کی وارث بنے گی اور اس کو عدت کے ایام گزارنے ہوں گے, اور حق مہر تو ملنا ہی ملنا ہے. تو اگر اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے, اور طلاق بھی ہو سکتا ہے اسی شوق میں دی ہو کہ اس کی بہن سے میں شادی کرتا ہوں, تو کیا یہ فوری طور پہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. اور ابھی تک یہ پہلی بیوی سے فارغ نہیں ہوا, کیونکہ ابھی تو عدت کے ایام میں. جب عدت ختم ہوگی تو پھر یہ اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. ورنہ مردوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہلی بیوی عدت میں ہے. مسئلہ یہ ہے. امام شوکانی اس کے بعد کہتے ہیں ولا عدت علی غیر مدخولہ, اور اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کے ساتھ ابھی تک دخول نہیں کیا گیا.
اس سے مراد کون سی عورت ہوگی جس کو کون سی عورت ہے اس سے مراد؟ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے، کیونکہ اگر فوت ہوئی ہے تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کیا، یعنی کہ اگر ایسی عورت ہے جس کے ساتھ دخول نہیں ہوا، اس کے خاوند نے ابھی تک اس سے خاص تعلق قائم نہیں کیا، لیکن اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو ہم بتا چکے ہیں کہ وہ عدت گزارے گی اور اپنے خاوند کی وارث بنے گی اور حق مہر لینے کی حقدار ہوگی۔ لیکن امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی عورت کی ذمہ عدت نہیں ہے، تو اس سے مراد وہ عورت ہے جس کو طلاق ہوئی ہے نکاح کے بعد، جبکہ ابھی تک خاوند کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا تھا، تو اس عورت کے ذمہ واقعی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ فرق یاد رکھیں گے۔ دلیل کیا ہے جی اس کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 49 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو ان کو مس کرنے سے پہلے، جماع کرنے سے پہلے، میاں بیوی کا خاص تعلق قائم کرنے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے۔ تم ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم آگے سے کیوں شادی کر رہی ہو، ابھی تو عدت گزارو، میں عدت میں شاید رجوع کر لوں۔ نہیں، وہ فوری طور پہ فارغ ہے اور کسی بھی جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کسی اور جگہ نکاح کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہاں پہ عدت نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اس موضوع کو مکمل کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے، شاید سوال کو آئے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا یا 2-3 ہفتے ہو چکے ہیں، لیکن میں جواب نہیں دے سکا تھا۔ سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے بھائی شاید انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ سلفیوں پہ، اہل حدیث پہ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں، تو ان اعتراضات کی وجہ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، دین کی فقاہت سیکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن کی آیت سے احکام و مسائل نکالتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں، صحیح احادیث پڑھیں اور وہاں سے احکام و مسائل سیکھتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کو آپ لے لیں تو امام بخاری احادیث سے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ باب قائم کرتے ہیں، تو باب کیا ہوتا ہے؟ اسی حدیث سے نکلا ہوا مسئلہ ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے دین سیکھنے کا، اور اسی انداز کے مطابق درس ہوتا ہے اتوار کے دن، سنڈے کو، کون سا؟ عمدۃ الاحکام کا۔ عمدۃ الاحکام میں کیا ہیں؟ وہ احادیث جن میں احکام و مسائل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم کیا کرتے ہیں، پہلے حدیث پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، 8، 9۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دین سیکھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف احکام لکھے ہوں، پہلے احکام ہو بعد میں دلائل ہوں، اور آج کے درس میں یہی کچھ ہو رہا تھا کہ پہلے امام شوکانی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ تو کتنے طریقے ہو گئے دین سیکھنے کے؟ 2۔ فقہ سیکھنے کے 2 طریقے ہو گئے۔ ایک یہ کہ پہلے حدیث پڑھی جائے، پھر آپ کہیں اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے، دلیل اس کی یہ ہے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اور دونوں طریقے الحمدللہ ہمارے درس میں موجود ہیں۔ سنڈے کو طریقہ کیا ہے کہ پہلے احادیث بعد میں احکام و مسائل، اور آج کیا دن ہے جی؟ منڈے کو کیا ہوتا ہے؟ سوموار کو کیا ہوتا ہے کہ پہلے احکام و مسائل بعد میں اس کے دلائل۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ تھا بھائی کا کہ ہم کن کتب سے فائدہ اٹھائیں اس معاملے میں؟ تو آپ فائدہ اٹھائیں الدر البہیہ سے، جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، بہترین کتاب ہے اس موضوع پہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کا بڑا اہتمام کیا انہوں نے اس کا۔
آپ فائدہ اٹھائیں عمدۃ الاحکام سے، آپ فائدہ اٹھائیں بلوغ المرام سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام لکھی اسی لیے ہے تاکہ احادیث سے احکام و مسائل اخذ کیے جائیں۔ اسی لیے وہ ایک حدیث لے کر آئیں گے بخاری شریف کی، پھر چھوٹا سا زائد لفظ لے کر آئیں گے، کہیں گے ایک لفظ ابن ماجہ میں اس حدیث کے آخر میں یوں آیا ہے، وہ لفظ کیوں ایک لے کر آئیں گے؟ کیونکہ اس سے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ بلوغ المرام آپ پڑھیں تو آپ انشاءاللہ بہت بڑے فقیہ بن جائیں گے۔ ایسے ہی صحیح بخاری پڑھیں آپ، صحیح بخاری آپ کو فقیہ بنائے گی۔ قرآن کریم کی ان آیات کا اہتمام کریں جن میں احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں تو آپ فقیہ بنیں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ، سورہ نور اور دیگر کئی صورتیں۔ تو یہ چند کتب ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ اور عربی میں ایک کتاب لکھی گئی ہے صحیح فقہ سنہ، کیا نام ہے؟ صحیح فقہ سنہ، مصر کے عالم دین نے لکھی ہے، بڑی شاندار ہے اس موضوع پہ۔ ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر رائے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن 98% 99% ان کے جو مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، اور ان کی ترجیح بالکل ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہتا تھا، اور اب اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی آنا شروع ہو چکا ہے، پہلی جلد آ چکی ہے، تو آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو کتب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں نے چند ایک کا فی الحال آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔